بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. حیدر صفدر علیہ السلام کے چاہنے والوں کو سلام و صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم. حیدر صفدر کے دشمنوں پر خدا کی لعنتیں بے شمار. اللہم صل علی محمد وآل محمد. معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کئی ایک عمری علماء اور عمری اسٹیشنز کو مناظرہ اور محترمانہ اور مؤدبانہ اور علمی گفتگو کی دعوت دی ہے تاکہ اختلافی مسائل پر علمی گفتگو ہو سکے اور یہ عام مسلمان کے لیے واضح ہو جائے کہ کون سا مکتب فکر، اس کے اعتقاد اور اس کے عمل کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے مطابقت رکھتی ہے. اسی ضمن میں ہم نے امہ ٹی وی چینل کو کئی مرتبہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ جانتے ہیں ہم نے ان کے لائیو شو کو فون کیا ہے. انہوں نے لائیو شو پہ ہمیں ایک جملہ بولنے بھی نہیں دیا اور کہا کہ آپ آ جائیے ادھر، ہم مناظرہ کریں گے. کہا کہ آپ نمبر چھوڑیے اور ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. جب ہم نے دوبارہ ان کو کال کیا ہے نمبر چھوڑنے کے لیے تو وہ ان کا جو کنٹرول روم ہے جو یا آفس میں فون کا جواب دیتے ہیں، انہوں نے گالی ہمیں دی ہے اور اس کا ریکارڈ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، ہم نے پیش کیا ہے. اس کے بعد ہم نے ان کو ای میل بھیجے ہیں. امہ ٹی وی کی جانب سے جو ہمیں رسپانس آیا ہے وہ ان کے پریزیڈنٹ عارف آدم صاحب کے ایک دو ای میل ہیں جس میں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ گفتگو کریں تاکہ یہ مناظرے کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، جو ہم نے کیٹیگوریکلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اس کو رد کیا ہے اور قبول نہیں کیا ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، شفافیت چاہتے ہیں. ہم اپنے عوام سے، نہ شیعہ سے نہ غیر شیعہ لوگوں سے کسی چیز کو چھپانے کے قائل نہیں ہیں. اگر آپ سے گفتگو ہوگی، چاہے وہ مناظروں کے شرائط اور مناظرے کے مکان و محل و موضوع مناظرہ کو تعین کرنے ہی کے متعلق گفتگو ہو، اس کو بھی ہم ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں دو مقاصد کے لیے. ایک، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا واسطہ ایک ایسے جھوٹی قوم سے ہے جو خدا پہ بھی یہ جھوٹ مارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جھوٹی نسبتیں. ان کا دین کا حساس ہی یہی ہے اور ان کا کام ہی حقائق کو چھپانا، حقائق کو منحرف کرنا ہے. ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، عمر کے زمانے سے لے کر ابو بکر کے زمانے سے لے کر آج تک ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. اس لیے پس پردہ ان سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ بعد میں غداری کریں گے، بعد میں کہیں گے کہ اللہ یاری نے یہ مطالبہ کیا، یہ مطالبہ کیا، آنے سے انکار کیا، اس لیے مناظرہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کہ سب بات شفاف ہوں، گفتگو اور ڈسکشن، نیگوشیشنز جو ہوں گے دونوں پارٹیز کے درمیان، ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ یہ آن لائن ہو، یہ پبلکلی ہو اور اس کو ہم ریکارڈ کریں گے، بلکہ ہم لائیو اسٹریم کرنا چاہتے ہیں. یہ صاف کہتے ہیں کہ ہم لائیو اسٹریم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسی وقت لائیو سب لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد معزز ناظرین، ہفتے گزر گئے، عارف آدم صاحب سے کوئی جواب نہیں ملا. ہم نے فون کیے ان کو، موبائل پہ کئی مرتبہ فون کیا ہے، ان کے آفس کو فون کیا ہے، وہ جواب نہیں دیتے، چھپ جاتے ہیں. لیکن کل ایک کلپ سامنے آئی ہے جس میں یہ امہ ٹی وی کے کچھ علماء ادھر بیٹھے ہیں، مولوی بیٹھے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں. اس کلپ کو دیکھیے. اور آج میں نے ایک کلپ اور بھی سنا ہے، باقاعدہ ہمارے امہ چینل کے خلاف بھی وہ بندے نے بات کی اور عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے جو ہماری خدمات ہیں اس حوالے سے بھی وہ بندہ بات کرتا پھر رہا ہے اور کہتا ہے میں آؤں گا تو 6 مناظرے کروں گا، باقاعدہ ان انگلیاں کار کے 6 مناظرے کروں گا، تو اس شرط پہ آؤں گا. میں پوری ذمہ داری سے، یہ میرے بزرگ علماء یہاں پر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اہل سنت کا ایک ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ جب دل کرے اس شخص کا، جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، جب اس کا دل کرے، وہ تو اپنے نمبر چھپا کے فون کرتا ہے، اس میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے، اتنی اس کی اوقات نہیں ہے کہ اپنا نمبر سے وہ شو کر کے فون کر سکے. اس نے سامنے آ کے مناظرہ بیچارے نے کیا کرنا ہے، بار کیا جو بھی اس کے دعوے ہیں، تو نے مناظرے کا چیلنج کیا، ہم نے ایکسپٹ کیا، اب تو نے دوبارہ سے باقاعدہ سے پھر تو نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور تو کہتا ہے کہ میں آؤں گا تو کم از کم 6 مناظرے. میں کہتا ہوں 6 نہیں 12 مناظرے کریں گے ہم تیرے سے. تو آ تو صحیح، بتا تو صحیح، تو جہاں چاہے گا. تو کہتا ہے کسی ایک نیوٹرل ٹی وی چینل پر
وہ بھی بات ہم ماننے کو تیار ہیں, اس پر بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن بات پھر سے وہی ہے کہ تو آ سامنے, تو صرف اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے, اور علماء کرام کو پتہ نہیں ہوتا کوئی ڈرائیو کر رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, تو فون کر کے اس کے پیچھے بات. دیکھیں معزز ناظرین, یہ کہتے ہیں آ تو صحیح 6 نہیں 12 مناظرے کریں گے. میرے معزز ناظرین, آنے سے پہلے اگر یہ واقعاً سنجیدہ ہیں, واقعاً یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے, یہ اپنا فیس سیو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, یہ کس کو فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر واقعاً یہ سنسیئر ہیں, مخلص ہیں کہ وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو جو فون کرتے ہیں وہ مناظرے کے لیے فون نہیں کرتے, مناظرے کی نیگوشیشن کے لیے فون کرتے ہیں. میں نے عارف آدم صاحب کو جو دعوت دی ہے بات کرنے کے, اس لیے نہیں کہ میں ان کے ساتھ اسی وقت وہ فون ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے میں, یا وہ ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت میں ان سے مناظرہ کر لوں. مناظرے کی ہم دعوت دیتے ہیں کہ یہ مناظرہ ہو جائے. آپ نے ڈیمانڈ کیا کہ اب میں آ جاؤں, تو جیسا بھی آپ توقع نہ رکھیں کہ میں ادھر آ جاؤں بغیر کسی کانٹریکٹ کے, بغیر کسی نیگوشیشن کے, کوئی چیز معلوم نہیں ہے. آپ نے صرف اتنا کہا کہ آ جاؤ, آ تو صحیح 12 مناظرے کریں گے, اور میں آ گیا. یہ تو ایک بچگانہ بات ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے. مناظرہ سے پہلے کچھ معلوم ہونا چاہیے. آپ اگر کسی بھی کام کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری جگہ پر, اب وہ کام اگر اب جو ہم جس بات کی بات کر رہے ہیں وہ ملینز لوگوں کے سامنے مناظرے کی بات ہو رہی, کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, اہم بات ہے دونوں پارٹیز کے لیے. تو اگر آپ ایسا کوئی اہم بات نہیں, چھوٹی بھی سی بات ہو, دوسری شہر سفر کر رہے ہیں, تو جانے سے پہلے آپ کا مقصد معلوم ہے, اسکیجول معلوم ہے کہ وہاں پہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ ابھی میرا فون کا جواب نہیں دیتے, ای میل کا جواب نہیں دیتے, اور جھوٹے اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آ تو صحیح, اللہ یاری آ تو صحیح 6 مناظرے 12 مناظرے کریں گے. اگر واقعاً یہ مخلص ہیں, میں ان کے سی ای او سے ڈیمانڈ کرتا ہوں, عارف آدم جو امت ٹی وی کے سی ای او ہیں, کہ وہ میرے سے اسی بات کے متعلق کہ یہ مناظرے کرنے کے لیے تیار ہیں, کہ یہ ایک مناظروں کے لیے, تاکہ مناظرے کے شرائط, مناظرے کے مکان, مناظرے کا موضوعات اور مناظروں کا اسکیجول یہ تعیین ہو دونوں جانب سے, دونوں جانب اس پہ قبول کریں. اس سلسلے میں شاید کئی میٹنگز کی ضرورت ہو, لیکن پہلا میٹنگ ہم اسی ہفتے رکھتے ہیں. میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ آج سے 1 ہفتے تک ان کو وقت دیتے ہیں, کہ آج سے اگلے ہفتے اسی وقت تک ہمیں کسی بھی وقت جو ان کے وقت کے مطابق دوپہر کے 2 بجے سے رات کے 10 بجے تک کے درمیان 8 گھنٹے کا 8 آورز کا ان کو ونڈو دیا ہے, کہ کوئی بھی دن آپ انتخاب کر لیں 2 بجے سے لے کر ان کے 2 بجے سے رات کے 10 بجے تک, جو ہمارے وقت کے مطابق صبح کے 2 بجے سے, معاف کیجیے گا, صبح کے 6 بجے سے دوپہر کے 2 بجے تک بنتے ہیں. 6 AM سے 2 PM تک ہمارے وقت کے متعلق بنتے ہیں. اسی ونڈوز میں آپ کسی بھی آور کا انتخاب کریں, کسی بھی ساعت کا انتخاب کریں, اور ہمیں 1 دن پہلے بتائیں, 1 دن پہلے بتائیں کہ اس گھنٹے پر ہماری میٹنگ ہوگی آپ سے, اور اس گھنٹے پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اسکائپ میٹنگ ہو. ہم اس کو لائیو اسٹریم کریں گے, ہم اس کو ریکارڈ بھی کریں گے, لائیو اسٹریم بھی کریں گے, اور سب کے سامنے پیش ہوگی. یہ ایک مقدماتی گفتگو ہوگی کہ مناظرے کے شرائط, مناظرے کے محل وقوع, مناظروں کا موضوعات, اور مناظرے کے اسکیجول کیا ہوگی, اس کے متعلق ہم بات کریں گے. یہ اس کے لیے کم از کم میں عارف آدم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کام کے لیے کم از کم وہ 90 منٹس اس کام کے لیے وہ اپنے اسکیجول میں وقت ڈال دیں, تاکہ یہ میٹنگ ان سے ہو سکے. اور اس اسکائپ میٹنگ سے 1 گھنٹہ پہلے 30 منٹس پہلے ہمیں اسکائپ کو ٹیسٹ بھی کرنا ہوگا, تاکہ آڈیو ویڈیو میں کوئی مشکل نہ ہو میٹنگ کے درمیان. اور یہ گفتگو صرف اور صرف عارف آدم صاحب سے ہوگی, یعنی جو ڈسکشن اور نیگوشیشن ہوگی ایسے شخص سے جو اس ٹی وی اسٹیشن میں ذمہ دار ہے, اور وہ سی ای او ہے, عارف آدم صاحب سی ای او ہیں, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے کمپنی کو. یہ جو نیگوشیشن ہوگی, ڈسکشن ہوگی مناظروں کے شرائط کے لیے ان سے ہوگی. بعد میں یہ مناظروں میں جس شخص کو بھی, جو عالم کو بھی لانا چاہیں, یہ اپنی ان کی مرضی ہے. جو شخص بھی ان کو اعتماد ہے کہ وہ ان کی مذہب کا دفاع کر سکتا ہے, 1 نہیں 10 عالم لائیں, 15 عالم لائیں, اس سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے. لیکن ڈسکشن لیگلی ہوگی, اور ڈسکشن کے بعد ہمارے اٹرنیز, ہمارے لائرز کانٹریکٹ ڈرا کریں گے, اور آپ کے بھی لائرز ہوں گے, کانٹریکٹ ڈرا کریں گے. کانٹریکٹ دونوں جانب سے باقاعدہ سائن ہوگی,
اور یہ لیگلی بائنڈنگ کانٹریکٹ ہوگی دونوں پارٹیز کے درمیان. اس کے بعد ڈسکشن کے بعد نیگوشیشن کے بعد کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد کہ تمام شرائط پہ دونوں طرف کا اتفاق ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت کی تعین ہوگی اور اس وقت پر ہم آئیں گے. اگر یہ واقعاً سنسیئر ہے تو ہم سے گفتگو کریں, ہم سے بات کریں. یہ بچگانہ والی بات ہے, عوام کو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے, اور کہ آپ آ جائیں ہم آپ سے مناظرہ کریں گے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں کہ ان کی اس جھوٹی تھڑی کو وہ نہیں سمجھتے. یہ آپ ایک تھڑی دے رہے ہیں, ایک بلف کر رہے ہیں, اور ایک جھوٹی بلف ہے. اگر آپ سنسیئر ہیں, اوما ٹی وی والوں کو کہہ رہا ہوں کہ سی اے او کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے فون کا جواب دے دیں, آپ اسکائپ میٹنگ رکھ دیں تاکہ ہم آپس میں بات کریں کہ یہ ڈسکشنز کہاں پہ ہوں گے, کس طرح ہوں گے, اور اس کا اسکیجول کیا ہوگا, اور جو دوسرے اس کے ڈیٹیلز ہیں اس پہ ہماری اگریمنٹ ہو. اس کے لیے ہم آپ کے منتظر ہیں. 1 ہفتے کا وقت دیا ہے آپ کو. یہ ہمارا جو چیلنج ہے مناظروں کا, کہ یہ مناظرے جمادی الاولیٰ کے آخر تک, یعنی تقریباً اینڈ آف فیبروری 2017 تک بنتا ہے, یہ منعقد ہوں. اس وقت تک اگر آپ یہ مناظرے نہ ہوں اور آپ کوئی کوشش بھی نہ کریں کہ یہ مناظرے منعقد ہوں, تو ہم انشاءاللہ وکٹری ڈکلیئر کریں گے, ابو بکر عمر کے کفر کا جشن منائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور آپ کے مذہب کا بطلان جو سب کے سامنے واضح اور روشن ہے, آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں, لیکن اپنے منہ پہ نہیں لاتے, کیونکہ آپ کے وہ صدقہ و زکوٰۃ آپ کے لیے بند ہوگا, آپ علماء کے لیے, لیکن اسی لیے اپنے منہ پہ نہیں لاتے, وہ اعتراف نہیں کرتے. ولیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ مذہب حق, مذہب شیعہ اثنا عشریہ, مذہب اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اور جو ان لوگوں کی آپ اتباع کرتے ہیں, ابو بکر و عمر کی, عثمان و عائشہ کی, طلحہ و زبیر کی, ان کو آپ بھی ان کے ایمان سے دفاع نہیں کرتے, ان کے اسلام بھی تک ثابت نہیں کر سکتے. بہرحال چیلنج میرا ہے مناظروں کے سلسلوں کا. اس میں پہلی کڑی جو ہوگی ہمارے اور آپ کے درمیان اسکائپ پہ گفتگو ہوگی. دوبارہ تکرار کرتا ہوں, میں نے ای میل بھی بھیجا ہے ان کے سی اے کو. یہ ای میل دیکھ لیے میرے معزز ناظرین, جو میں نے ان کے سی ای او کو بھیجا ہے, آج ہی بھیجا ہے میں نے. یہ ای میل ہے مسٹر عارف آدم, کہ میں نے آپ کو بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور میں please give me a time slot of your choosing at any hour between 2 p.m. to 10 p.m. UK time, which would be 6 a.m. to 2 p.m. in our time zone. This invitation stands for 1 week until December 13, 2016. Give me 24-hour notice prior to this Skype meeting. میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اسکائپ میٹنگ رکھتے ہیں کہ شرائط ہم سنجیدہ ہیں اس مناظروں کے لیے. ہم عوام کو فریب دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم جو فون بھی کرتے ہیں ان کو نہ اس لیے کہ ان کو تنگ کریں, ان کے تنگ کرنے سے ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم فون کرتے ہیں تاکہ ان سے کانٹیکٹ کریں کہ بھئی کس وقت, کس طرح, کس جگہ آپ سے مناظرہ ہو, کیسے مناظرہ ہو, اس لیے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں. وَإِلَّا یہ مناظرہ فون کرنے کا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں. ہم نے جب ظفر اللہ شاہ صاحب کو فون کیا ہے, دوسرے ان کے جو علماء ہیں مثلا بندیالوی صاحب کو فون کیا ہے, اسی لیے فون کیا ہے تاکہ یہ لوگ یہ بات کریں کہ بھئی کس وقت ہم بیٹھ جائیں آپس میں گفتگو کریں. اس کام کے لیے بھی تیار نہیں ہے, کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ کوئی میں فارغ بیٹھا ہوں یہاں پہ, آ جاؤ مناظرہ کریں گے, کوئی معلوم ابھی آپ پہلے بات تو کریں نا آمنے سامنے. اگر واقعا مناظرہ ہونا ہے تو آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کو خوف نہیں ہے تو پہلے آپ بات کریں. آپ سب لوگوں دوسروں سے فون پہ مناظرہ کرتے ہیں. یہ بھی ان کی غداری ہے, یہ بھی ان کی چال ہے, یہ بھی مناظرہ سے فرار کرنے کی ایک بہت ہی آسان طریقہ انہوں نے اپنا لیا ہے. سب شیعہ عوام سے تو آپ فون پہ مناظرے کرتے ہیں. ان سے سوال کرو کہ بھئی یہ بتاؤ قرآن محرف ہے تمہارے نزدیک, جواب کیا ہے, یہ حدیث جواب دے, یہ آیت جواب دے دو. سب سے تو کرتے ہیں آپ لوگ. انٹرویو لیتے ہیں تو فون پہ لیتے ہیں, علماء آپ کی خطابت کرتے ہیں فون پہ لیتے ہیں. مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں, کہتے پہلے آ جاؤ پہلے آ جاؤ. میں فارغ بیٹھا ہوں, پہلے آ جاؤں. اور لوگوں کو بھی پتہ ہے, سب شیعہ غیر شیعہ سب کو پتہ ہے کہ مناظرے سے پہلے یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے. آپ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا, کوئی بھی عقل مند شخص مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ میں ایسے ہی بیٹھ جاؤں, پلین میں آ جاؤں, فلائی کر لوں میں UK کہ بھئی مناظرہ کرنا ہے. کوئی معلوم ہی نہیں, کچھ معلوم ہی نہیں. یہ فون کا جواب بھی نہیں دے رہے. میں فارغ بیٹھا ہوں, میرے پاس بہت 2 ٹی وی اسٹیشنز ہیں. خدا جانتا ہے جب یہ بات خبر نکلی کہ میں UK جانے کے لیے تیار ہوں, تو ایران سے کم از کم مجھے 1000 سے زیادہ مجھے ای میلز آئے ہیں, میسیجز آئے ہیں کہ سب یہ التماس کریں کہ آپ نہ جائیے UK.
جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ اسکائپ پہ فون پہ آپ ان سے مناظرہ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, ان لوگوں نے ایک ایسا شرط رکھا ہے کہ یہ کیونکہ یہ مناظرہ سے فرار ہونے کے لیے انہوں نے یہ شرط رکھا ہے, تو میں یہ شرط ان سے چھین لیتا ہوں. اگر لیگلی بائنڈنگ کانٹریکٹ ہو تو ہم یو کے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور شبہائے پشاور پھر لکھیں گے. اب اس طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی ڈیز آف لنڈن ہو گئے, ڈیز آف لنڈن لکھیں گے اور ان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سب دنیا دیکھیں گے کہ ابو بکر اور عمر کی جگہ اگر ہم نے ثابت نہیں کیا کہ ابھی وہ جہنم میں جل رہے ہیں, ابھی وہ جہنم میں جل رہے ہیں, تو میرا نام حسن اللہ یاری نہیں ہے. تو ان سے میں کہتا ہوں کہ کانٹیکٹ کرو اگر غیرت ہے تمہیں, عائشہ کے بچوں, ابو بکر عمر کے پوتو, اگر تم میں غیرت ہے تو آ جاؤ, سامنے آ جاؤ, ڈسکشن شروع کر دو. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جب سب کچھ باہمی اتفاق ہوگی, دونوں طرف سے اس پہ اگریمنٹ ہوگی, پھر اس وقت میں نہ آیا تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں آئے. بہرحال میرے معزز ناظرین, امت ٹی وی اچھی طرح جانتی ہے کہ امت ٹی وی مفرور ہے. امت ٹی وی اچھی طرح جانتی ہے کہ مناظرہ سے پہلے وہ مناظرہ شکست کھا چکے ہیں. وہ یہ خود خوب جانتے ہیں, اسی لیے نہ فون کا جواب, نہ ای میل کا جواب, نہ اسکائپ میٹنگ کا وہ قبول کرتے ہیں. وجہ معلوم ہے, اور وہ یہ صرف اور ان کی جھوٹ یہ ہے کہ ٹی وی پہ آ کے چلاتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ آ جائے. اس طرح میں نہیں آتا کہ آپ آ جاؤ. پہلے آپ گفتگو کریں کس موضوع پر, کن موضوعات پر, ان سب ہم سجیشن دیں گے, آپ سجیشن دے دیں, رولز کا سجیشن دیتے ہیں, سجیشن لیتے ہیں. اس کے بعد جب اگریمنٹ ہو, اس کے بعد ہمارے لائرز کانٹریکٹ ڈرا کریں گے, دونوں طرف سے سائن ہوگی, اس وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی, اس وقت یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. ہم اس بات کو بہت اہمیت سے لیتے ہیں. ہمارے مذہب کی دفاع کا مسئلہ ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے انتقام کا مسئلہ ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی دلوں کی مسرت اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے. مؤمنین کی دلوں کو اور ان کے سروں کو فخر سے بلند کرنے کا ایک مسئلہ ہے. نہایت سنجیدگی سے لیتے ہیں اور بچوں والی بات نہیں کرتے. تو ایک بار پھر دہراتا ہوں, ایک ہفتے کا وقت دیا ان کو. ایک ہفتوں کے درمیان یہ ہمیں بتائیں, 24 گھنٹے کا نوٹس دے دیں کہ ہم اس گھنٹے میں آپ سے اسکائپ میٹنگ پہ تیار ہیں. اور اس میٹنگ میں امت ٹی وی کی جانب سے ہم کسی بچے سے بات نہیں کریں گے, ان کے صرف سی ای او سے. میں اہل بیت ٹی وی اسٹیشن کا سی ای او پریزیڈنٹ ہوں, وہ ان کے سی ای او سے بات کریں گے. وہ انیشیل میٹنگ انہی سے ہوگی. پھر انشاءاللہ اگر اسی میٹنگ میں سب باتوں پہ اتفاق ہوا تو ٹھیک, شاید اتفاق نہ ہو سکے ایک میٹنگ میں, کئی میٹنگز کی ضرورت ہوگی. تو اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ سب لائیو اور سب کے ساتھ اس کا ریکارڈنگ بھی انٹرنیٹ پہ رکھ دیں گے, سب کے سامنے پیش کیا جائے گا, واضح روشن, کہ دیکھا جائے گا کہ فرار کون کر رہا ہے بات, اور گریز کون کر رہا ہے مناظروں سے, اور مناظروں کے لیے تیار کون ہے. ایسے ہی اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہیں کہ ہم 12 مناظروں کے لیے تیار ہیں, جب ہم فون کرتے ہیں تو فون کاٹتے ہیں. بزدلو, عمر کے پوتو, ہاں تم اگر واقعا تیار ہو تو بات کرو. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا میرے معزز ناظرین. یا علی مدد, سلام اللہ علی حیدر. ای میل جو میں نے اعلان کیا ہے اس کو ہم اپنے فیس بک پہ رکھیں گے, اس کے کانٹیکٹ کو, اس کے امیج کو انشاءاللہ وہاں پہ آپ دیکھیے اور پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. یا علی مدد.